بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ اجڑے باغوں میں بہار نہیں آتی، سوکھے پھولوں میں نکھار نہیں آتی، گزر جاتی ہے زندگی انگاروں پر، ماں بچھڑ جائے تو بار بار نہیں آتی۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ یا اللہ، جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا، ان سب پر تیرا شکریہ، کیونکہ جو تو نے دیا جو تیری نعمت اور جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ چند کتابیں پڑھ کر لوگوں کے ذہن پر سوار ہونا، اپنی اچھائی اور دوسروں کی برائی بیان کرنا دراصل سب سے بڑی جہالت ہے۔ صبر: جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی ہے، میں بھی ایسے راضی ہوں۔ قسمت بری سہی پر طبیعت بری نہیں ہے، شکر کی جگہ شکایت نہیں مجھے۔ دعا کیا کرو اللہ برے شوق سے اور بری موت سے بچائے، آمین۔ نماز فرض ہے لیکن کسی کا دل توڑ کر سجدے قبول نہیں ہوتے۔ مرد کا عشق بالکل دل کے درد جیسا ہوتا ہے، ایک بار اگر ہو جائے تو جان کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ عورت کا عشق دانت کے درد کی طرح ہوتا ہے، شدت سے ہوتا ہے لیکن یک تلک ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے بیمار ہونے میں سے بیماری کی ایک وجہ دوستوں کی جدائی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کی بیج بوئیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جن کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس اور نہ دل۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ خدا کو منا رہے ہیں خالق خدا کا دل دکھا کے۔ اگر تم موت کی رفتار دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ دکھ ظاہر مت کرو دنیا والوں پر، اپنے دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ یہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ ہے زندگی۔ بلایا موت کو برسوں میں التجا کر کے، خدا کے پاس چلا ہوں خدا خدا کر کے۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ میں ایک زمانے سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تم ایک زمانے سے خدا جانے کہاں ہو۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں،
تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ غلطیوں پر پردہ صرف اللہ ڈالتا ہے، یہاں لوگ بغیر غلطیوں کے بھی سزا دیتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آیا زندگی تیرا یہ فیصلہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے وہ برے حالات یا مجبوری میں خاموش ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ٹوٹتے کبھی نہیں۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے کہ آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے آج کھانے کو کچھ ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیجیے۔ یقین کیجیے جو آپ کے مخلص ہوں گے وہ 10 جھوٹے کھا کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتیں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جس معاشرے میں امیر کی بد اخلاقی کا اس کا مذاق اور غریب کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھ کر جواب دیا جائے، وہ انسانوں کا معاشرہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود کی فریبی اور خوشگمانی میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت سے روبرو کر لے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ جب ہی آتی ہے جب خود آپ پر سے گزرتی ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھے لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ قسمت پہیے کے چکر کے مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ وقت، دوست اور رشتے یہ وہ چیز ہے جو مفت میں ملتی ہے، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب وہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنا سادہ ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اور اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔